Assalamu alaikum. There are two major sources of the religion of Islam, that is the Quran and the Sunnah. Prophet of Islam once said that I have left you with two things. If you hold on to them, you will never go astray. And these two things are the word of God, that is the Quran, and my Sunnah. So today we will have a conversation with Professor Farida Khanam on understanding the importance of حدیث. تو چلیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم آپا، کیسی ہیں؟ وعلیکم السلام. اور آپ سب خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ. آپا، حدیث basically meaning a report or a statement which is used as an Islamic term to report the words, deeds and sanctions of the Prophet Muhammad. سو سب سے پہلا میرا جو سوال ہے وہ یہی ہے کہ حدیث کے کیا معنی ہیں اور امپورٹنس آف حدیث کیا ہے، اس کے بارے میں آپ ہم سب کو بتائیں. جی بہت ہی امپورٹنٹ کوشچن ہے. حدیث کی امپورٹنس اور اتنی زیادہ ہے کہ حدیث نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل نہ ہو تو ہم قرآن بھی اچھی طریقے سے نہیں سمجھ سکتے. تو حدیث کے لٹرل معنی ہیں بات چیت کے، لیکن ہر چیز کا ایک لٹرل یا ڈکشنری میننگ ہوتا ہے اور اس کا ایک اصطلاحی معنی ہوتا ہے. تو اصطلاحی معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و افعال، سینگز اینڈ ڈیڈس. تو حدیث کی تین قسمیں بیان کی گئی ہیں: قولی، فعلی اور تقریری. قولی وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کا جو کانورسیشن تھا آپ کے پاس جو صحابی آیا کرتے تھے تو آپ ان سے جو بات چیت کرتے تھے وہ سارا ریکارڈڈ ہے، تو اسی کو قولی بولتے ہیں. فعلی جو آپ کا عمل ہوتا تھا. اور تقریری کہتے ہیں آپ نے سینکشنز، جیسے آپ نے کہا، یا اپروول. جی مطلب آپ کے سامنے کسی نے کوئی عمل کیا اور آپ نے اس کو منع نہیں کیا، اس کا مطلب آپ نے اپروو کیا. کیونکہ اگر اس میں کوئی اسلام کے خلاف کوئی بات ہوتی تو آپ ضرور اس کو منع کرتے. تو وہ اس لیے مانا جاتا ہے کہ وہ اپرووڈ بائی دا پرافٹ ہے. تو دین اسلام کے دو ماخذ ہیں، قرآن اور سنت. سنت میں حدیث اور آپ کے جو عمل ہیں، مطلب سیئنگز اینڈ ایکشنز دونوں شامل ہیں. تو قرآن جو ہے وہ خدا کا کلام ہے اور حدیث خدا کے رسول کا کلام، لیکن دونوں ہی اتنا ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کیوں؟ تو اصل میں کیا ہے کہ قرآن جو ہے وہ بہت ہی مختصر ہے، اس میں صرف بنیادی اصول بتائے گئے ہیں. تو اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ سب ہم کو حدیث میں ملتی ہے. جیسے نماز پڑھنے کے بارے میں قرآن میں آیا نماز پڑھو. اب نماز کیسے پڑھیں؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی مجھے دیکھ کر تم لوگ نماز پڑھو. تو حدیث میں آیا ہے کہ میں نے تمہارے پاس دو اہم چیزیں چھوڑی ہیں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری میری سنت. تو یہ دونوں پر جب تم چلو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تو ہر معاملے میں قرآن کی جو تشریح و توضیح ہے وہ حدیث سے ہوتی ہے. ہم حدیث کو قرآن کی تفسیر کہہ سکتے ہیں. تو اس کو اپلائیڈ قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کا اپلیکیشن ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں کیسے ہوگا وہ ہم کو حدیث سے ہی معلوم ہوتا ہے. ہم ایک مثال کے طور پر قرآن میں آیا ہے ذکر کثیر کرو، تم اللہ کا ذکر کثیر کرو. یہ سورہ الاحزاب میں ورس 41 ہے. اب ذکر کثیر کیسے کریں؟ ذکر کثیر کا کیا طریقہ ہو؟ کچھ لوگوں نے کہا کہ تسبیح پڑھنے کا 100 بار پڑھو، 1000 بار پڑھو، 1,00,000 بار پڑھو. تو لیکن جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تب سمجھ میں آتا ہے کہ ذکر کثیر کیا ہے. یعنی ہر موقع پر ہر جو تجربہ ہو اس میں اللہ کو یاد کرنا. تو حضرت عائشہ نے کہا ہے کہ آپ ہر موقع پر
اللہ کو یاد کرتے تھے. جیسے کوئی تجربہ گزرتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی آپ سبق کا پہلو نکال کے اس اللہ کو یاد کرتے تھے. ایک ابو ذر ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ اگر آپ چڑیا بھی اڑتے ہوئے دیکھتے تو آپ اس سے کوئی نہ کوئی سبق کی ہمیں یاد دلاتے تھے. تو اس وجہ سے حدیث جو ہے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. اس کے بغیر ہم کو پوری طریقے سے قرآن بھی سمجھنے میں نہیں آئے گا. جی ابا میں چاہوں گا کہ کچھ اور ایگزامپلز آپ بتائیں ہائی لائٹنگ دی امپورٹینس آف حدیث تاکہ ہم اس کو اور اچھے سے سمجھ سکیں. اب مثال کے طور پر حج کا لیجئے. حج کی فرضیت کا حکم آیا ہے تو اب اس سے یہ پتہ نہیں چلتا کہ ہمیں ہر سال حج کرنا ہے یا زندگی میں ایک بار حج کرنا ہے، اور حج کی ڈیٹیلز بھی نہیں معلوم حج کیسے کرنا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بار بھی اگر آدمی حج کر لے تو یہ جو فریضہ حج سے وہ سبکدوش ہو جائے گا. اور دوسرے کہ حج کے جو سارے رائٹس ہیں وہ تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل سے ہی پتہ چلتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تو کہا کہ جیسے میں کر رہا ہوں ویسے ہی مجھے دیکھ کر تم لوگ حج کرو. تو ساری ڈیٹیل جو ہے وہ حدیث سے ملتی ہے، سنت سے ملتی ہے. تو دوسری ایک مثال میں بتاتی ہوں. تو قرآن میں آیا ہے کہ تم روزے کے بارے میں، کہ اب اس زمانے میں تو اس طرح سے گھڑی وغیرہ تھی نہیں کہ پتہ چلے سحری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے کب سے ختم ہوتا ہے. تو قرآن میں آیا ہے کہ کھاتے پیتے رہو، مطلب یہ تو ورڈنگ نہیں ہے کھاتے پیتے رہو، لیکن بریکٹ میں یہ لکھا جاتا ہے کلیئرٹی کے لیے، یہاں تک کہ سفید دھاگا تمہیں کالے دھاگے سے صاف الگ دکھائی دینے لگے. یہ چیپٹر 2 ہے 187. تو ایک عدی ابن حاتم تھے، انہوں نے کیا کیا کہ 2 دھاگے انہوں نے لیے، ایک سفید اور ایک کالا، اور دونوں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے اپنے تکیے کے نیچے، اور وہ دیکھتے رہے اس کو. جب سفید اور کالا دھاگا دونوں الگ الگ نظر آنے لگا تب انہوں نے کھانا پینا بند کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات جب پہنچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہیومر بہت ہی ریفائنڈ تھا. ایک بار ایک بوڑھی عورت آپ کے پاس آئی تو آپ نے کہا بوڑھیاں جنت میں نہیں جائیں گی. وہ لگی رونے، تو آپ نے کہا جنت میں جائیں گی تو جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی نہیں جائیں گی. تب وہ ہنسنے لگی. تو یہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا یہ 2 دھاگے والی بات، تو آپ نے کہا کہ یہ ہیومر تھا کہ تمہارا تکیہ بڑا لمبا چوڑا ہے جس میں رات اور دن دونوں سما جاتے ہیں. تو پھر آپ نے فرمایا کہ اس سے رات کی سیاہی اور دن کی روشنی مراد ہے. تو اس طریقے سے بہت ساری اگزامپلس ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے لیے سنت پر عمل، حدیث پر عمل کتنا زیادہ ضروری ہے. جی Apa, Prophet of Islam not only taught the believers about the divine commandments of the Quran, but he himself put it into his practice. His life was not a private affair. اور ایک مرتبہ ایک صحابی نے پوچھا بھی ان کی وائف حضرت عائشہ سے کہ ان کے کیریکٹر کے بارے میں بتائیں، تو انہوں نے کہا کہ ہی واز این ایمبوڈیمنٹ آف دا قرآن. اور قرآن بھی اگر ہم پڑھیں تو بار باری ہم پاتے ہیں کہ اس میں کہا گیا ہے کہ اوبے دی میسنجر. تو قرآن آلسو انجوائنس ٹو اسٹرکٹلی فالو دی حدیث ان دیٹ وے. تو اس بات کو تھوڑا سا اور آپ واضح کر دیں ہم سب کے لیے. کیونکہ بار بار قرآن میں آیا ہے کہ رسول اپنی خواہش سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ وہ وحی ہوتی ہے جو اس کو کی جاتی ہے. تو وحی کی اصل میں 2 شکلیں ہیں، دو قسم ہے، وحی متلو اور وحی غیر متلو. تو قرآن کو وحی متلو کہتے ہیں، متلو یعنی تلاوت کی جائے جس کی، اور وحی غیر متلو جس کی تلاوت نہ کی جائے. تو وہ حدیث کے لیے یہ لفظ آتا ہے وحی غیر متلو، یعنی جو کچھ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، آپ نے جو بھی بولا وہ سب انسپائرڈ ہوتا تھا، اپنے نفس سے، اپنی خواہشات کے مطابق آپ
کچھ نہیں کہتے تھے۔ تو قرآن میں آیا ہے کہ رسول کے اندر تمہارے لیے بہت ہی بہت ہی اچھا نمونہ ہے، اسوۃ حسنہ۔ تو یہ سورہ الاحزاب میں آیا ہے، بار بار آیا ہے کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ ایک اور آیت ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ یہ ایک حدیث ہے کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو یہ بہت سارے ایسی قرآن میں آیتیں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہمیں ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کو اوبے کرنا ہے، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اور قرآن کا یہ حکم ایک اور آیت میں آیا ہے، چیپٹر 59، کہ رسول سے جو کچھ تم کو ملے تم اس کی پیروی کرو، اور جس سے رسول تم کو روکے تم اس سے رک جاؤ۔ تو یہ بالکل کلیئر ہے کہ ہمیں ہر حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کی سنت پر عمل کرنا ہے، تبھی ہم قرآن کے پیرو کہے جا سکتے ہیں۔ جی 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 اچھا آپا، دیر آر سم ٹرمز جیسے حدیث قدسی، اٹس لائک اے اسپیشل کیٹیگری ایٹریبیوٹیڈ ٹو پروفٹ آف اسلام، تو اس کو بھی تھوڑا سا آپ واضح کریں۔ حدیث قدسی کہتے ہیں، اس کا مطلب وہ حدیث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی جانب سے منسوب کر کے بیان کی ہو، یعنی اللہ نے یہ فرمایا، اللہ نے مطلب حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے کانٹیکٹ ہوتا تھا تو اللہ نے یہ فرمایا، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں ہوتا تھا لیکن بات اللہ کی ہوتی تھی۔ تو مثال کے طور پر ایک حدیث قدسی ہے کہ میں بندے کی گمان کے مطابق ہوں، یعنی جیسا مجھ سے بندہ گمان کرے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم گناہ گار، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کہاں جنت میں جگہ ملے گی، تو ایسا گمان نہیں کرنا چاہیے، گمان اللہ سے اچھا کرنا چاہیے۔ تو کیونکہ بالکل حدیث کے یہ مطابق ہے کہ میں بندے کی گمان کے مطابق ہوں۔ ایسی حدیث کے مطابق کچھ حدیث کے بارے میں کچھ اصطلاحات ہیں، مثال کے طور پر صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور ایمان کی حالت میں ہی اس کا انتقال ہوا۔ تابعی کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملا کا مطلب ہے کہ ان سے لرننگ کری، ان سے حدیثیں سنی، ان کی باتوں پر عمل کیا، ملنے کا یہ مطلب، تو ملا اور اسی حالت میں ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا۔ تو تابعی کہتے ہیں جو تابعی سے ملا اور ایمان کی حالت میں اس کا آخری وقت آیا۔ تو ایک ہوتا ہے، ایک اصطلاح ہوتی ہے سند۔ تو سند کہتے ہیں حدیث کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے نیریٹر حدیث میں اور ایک ہوتا ہے متن، اس کا ٹیکسٹ۔ تو حدیث میں کئی نیریٹرز ہوتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنا، صحابہ سے تابعی نے سنا، تابعی سے تبع تابعی نے سنا، تو وہ پورا اس کا نام دیا جاتا ہے کس نے کس سے یہ بات سنی ہے، اس کی آتھینٹسٹی کے لیے۔ تو اس کو چین آف نیریٹرز بولتے ہیں، اس کو سند بولتے ہیں۔ تو جو متن ہے وہ اس کا وہ ہے کنٹینٹ، جو ہے جو ایکچول ورڈز ہیں پرافٹ کے، اس کو متن کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انما الاعمال بالنیات، یہ تو متن ہے، اور جس کے ذریعے سے وہ ہمیں پہنچی ہے وہ سند ہے۔ تو اس طریقے سے ایک اصطلاح ہے صحیح۔ جی، تو صحیح جو حدیث موسٹ آتھینٹک ہوتی ہیں اس کو صحیح کہتے ہیں۔ تو حدیث میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک تو اس کی جو نیریٹرز ہیں، جو اس کی سند ہے وہ متصل ہے، یعنی انبروکن ہے۔ مثال کے طور پر ہم نے تابعی کا نام تو لیا لیکن صحابہ کا نام نہیں لیا،
اس کے بعد ڈائریکٹ پرافٹ تک پہنچ گئے، تو وہ بروکن ہو گئی، متصل نہیں ہوئی. تو وہ حدیث جو ہے نا، جو بروکن ہوتی ہے وہ اتنی آتھینٹک نہیں ہوتی جتنی ان بروکن ہوتی ہے. اور اس میں خاص چیز دیکھی جاتی ہے کہ راوی جو ہے وہ عادل ہو، مطلب جو نیریٹ کر رہا ہے اس حدیث کو وہ عادل ہو، اس کا اخلاق صحیح ہو، اس کا کیریکٹر صحیح ہو. کیونکہ اگر وہ عادل نہیں ہے، جسٹ نہیں ہے، وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اس کی حدیث ریلائبل نہیں ہے. اور اس کا حافظہ دیکھا جاتا ہے، میموری دیکھی جاتی ہے کہ وہ اس کا حافظہ کتنا اچھا ہے کہ وہ ریٹین کر پائے گا کہ نہیں کر پائے گا پورے طریقے سے بات کو کہ نہیں. اور یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ کوئی بھی ایسی حدیث جو دوسرے جمہور رائے سے، یعنی جو زیادہ لوگ جس چیز کو ریفر کر رہے ہوں آتھینٹک حدیث کے طور پر، تو اس سے ٹکرا تو نہیں رہی ہے، کانٹرڈکٹ تو نہیں کر رہی ہے، تب اس حدیث کو صحیح کا درجہ ملتا ہے. جیسے ہم کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم. تو ایک ہوتا ہے متواتر، ایک ٹرم ہے متواتر، یعنی جس حدیث کے راوی ہر دور میں بڑی تعداد میں ہوں، تو پھر اس کو ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جھوٹ پر تمام لوگ متفق ہو گئے ہوں گے. کیونکہ اگر بڑی تعداد میں کوئی بھی حدیث لوگ نیریٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح حدیث ہے. اور اگر بہت کم راوی ہوتے ہیں تو اس میں آدمی کو شبہ ہو سکتا ہے. حدیث پر بہت زیادہ کام ہوا ہے اس کی آتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے. باقی لوگ جو ہیں بس اسی کام میں ہی لگے ہوئے تھے دن رات کہ حدیث جمع کریں اور اس کی آتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کریں. تو موضوع حدیث ہوتی ہے جو بناوٹی حدیث جو گڑھ لی گئی ہو. اصل میں اس زمانے میں قرآن کے بعد سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ حدیث تھی. تو بہت سارے لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنی بات کہنے کے لیے، وہ عربی تو سب کی زبان ہی تھی، اپنی بات کہنے کے لیے کوئی حدیث مطلب اپنی بات حدیث کی شکل میں پیش کرتے تھے. تو اس کے بارے میں وہ کیا کرتے تھے کہ وہ سند دیکھتے تھے. جو نیریٹرز ہیں اس میں کوئی ایسا نیریٹر تو نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہو، جو عادل نہ ہو، جس کا حافظہ صحیح نہ ہو. تو وہ سب دیکھتے تھے، پھر اس کو جو ہے موضوع قرار دیتے تھے اگر ایسا کچھ ہوتا تھا تو. تو اس طریقے سے بہت ساری ہیں، بہت ساری اصطلاحات ہیں وہ کتابوں میں ملیں گی. بہت اچھے سے واضح کیا آپا آپ نے، جزاک اللہ. آپا ایک چیز اور پوچھنا چاہوں گا میں کہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو اسی وقت وہ ریکارڈ کر لی جاتی تھی. لیکن ہم ہسٹری سے پاتے ہیں کہ ڈورنگ دا لائف ٹائم آف پروفٹ محمد his traditions he forbid to record his traditions in writing. تو ایسا کیوں ہوا کہ قرآن تو باقاعدہ ریکارڈ کرتی چلی گئی لیکن پروفٹ کے ہی دور میں ان کے ٹریڈیشنز کو نہیں ریکارڈ کیا گیا؟ اس کے بارے میں آپ بتائیے. اصل میں ابتدائی دور میں ایسا ہوا تھا کہ قرآن جب اتر رہا تھا اور مکے میں وہاں پر بہت زیادہ لوگ، کاتب بھی بہت کم تھے، لکھنا پڑھنا لوگ کم جانتے تھے. تو ابتدا میں آپ نے منع کیا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لوگ اسی قرآن کے ساتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ فرمایا اور قرآن کبھی کاغذ تو بہت ہی اسکیئرسلی اویلیبل تھا، لوگ چمڑے وغیرہ پر لکھا کرتے تھے. تو اسی میں بھی جیسے حاشیہ میں لکھتے مارجن میں، اسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بھی لکھ لیے. تو اس کو منع کیا گیا کہ ایسے مت لکھو. اور ویسے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انکریج نہیں کیا تھا حدیث کو لکھنے کے لیے. لیکن بعد میں جب مدینہ آپ پہنچے اور آپ نے خاص طور پر لوگوں کی ایجوکیشن پر بہت زیادہ دھیان دیا اور بہت سارے لوگ لکھنے پڑھنے والے ہو گئے، اس وقت آپ نے اجازت دے دی. تو بہت ساری ایسی حدیثیں ہیں. ایک بار ایک شخص نے کہا کہ مجھے یاد نہیں رہتا آپ جو فرماتے ہیں تو وہ میں بھول جاتا ہوں. تو آپ نے کہا اپنے ہاتھ سے مدد لو، یعنی اس کو لکھ لیا کرو. اور ہمارے پاس بہت سارے ایسے ڈاکومنٹس ہیں
صحیفے جن کو کہتے ہیں صحیفہ، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سارے لوگ لکھا کرتے تھے۔ اور ایسا بھی تھا کہ بہت سارے لوگ جو باہر سے آتے تھے نا، مدینے سے باہر، تو وہ لکھ کر لے جاتے تھے، خاص طور پر احکام وغیرہ، کیونکہ بعد میں بھول جائے گا، ایک ایک لفظ تو یاد نہیں رہے گا۔ حالانکہ ان لوگوں کی حافظہ بہت قوی ہوتا تھا، لیکن پھر بھی مزید احتیاط کے لیے وہ لکھتے تھے۔ تو ایسے ایک عبداللہ ابن عمر ابن العاص کا ایک احادیث کا مجموعہ تھا، صحیفہ صادقہ، اس میں 1000 حدیثیں تھیں۔ حضرت علی کا ایک مجموعہ تھا، تو بہت اس سے بہت دھیان سے وہ رکھتے تھے، ایک چمڑے کے ایک تھیلے میں، تو انہوں نے صرف احکام کی حدیثیں جمع کی تھیں۔ احکام کی حدیثیں لوگ خاص طور پر جمع کرتے تھے، کیونکہ مقدمات کے فیصلے اسی پر کرنے ہوتے تھے، تو وہ خاص طریقے سے جمع کیے جاتے تھے۔ تو ایک جابر ابن عبداللہ تھے، انہوں نے حج کے بارے میں تمام حدیثیں جمع کی تھیں۔ حضرت عائشہ کے ایک بھانجے تھے، عروہ ابن زبیر، تو انہوں نے بہت ساری حدیثیں حضرت عائشہ سے، وہ حضرت عائشہ کے پاس ہی رہتے تھے، اور چونکہ حضرت عائشہ نے تو بہت ساری آپ کو حدیثیں یاد تھیں، شاید 2210 ایسا کچھ ہے، تو انہوں نے ان کو باقاعدہ وہ املا کرائی تھی، تو وہ بہت زبردست کلیکشن تھا۔ تو اسی طریقے سے یہ تمام حدیثیں اویلیبل تھیں، لیکن بعد میں کیا ہوا کہ جو کلیکشنز بنے، مسند احمد، صحیح بخاری، صحیح مسلم، تو اس میں یہ ساری چیزیں شامل کر دی گئیں، تو الگ الگ اب ہمارے پاس دستیاب نہیں ہیں، بلکہ اس کلیکشن میں ان کی تمام حدیثیں شامل ہیں۔ تو دوسری صدی میں یہ ہوا کہ تابعین اور تبع تابعین کا یہ دور تھا، تو انہوں نے اس کے لیے سفر کرنا شروع کیا، کیونکہ اس زمانے میں یہ تمام ممالک فتح ہو گئے تھے، تو صحابہ جو ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری باتیں جن تک نہیں پہنچی ہے ان تک پہنچا دو، تو تمام صحابہ دوسرے دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے۔ تو اس وجہ سے جب حدیثیں جمع کرنے کے لیے یہ زبردست اہتمام ہوا، تو وہ جگہ جگہ صحابہ سے جا کے ملتے تھے، تابعی سے جا کر ملتے تھے اور حدیثیں جمع کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے اتنی ساری تقریباً 50,000 حدیثیں جمع ہوئیں۔ تو یہ سارا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی شروع ہو گیا تھا، بلکہ مدینہ میں تو گھر گھر جا کر معلوم کرتے تھے کہ کوئی بچہ ہو، بوڑھا ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس سے پتہ کرتے تھے کہ تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث ہے، تو وہ ایک ایک حدیث اس طریقے سے وہ جمع کرتے تھے۔ پہلے تو صرف جمع کرتے تھے، اس کے بعد اس کی اسکروٹنی کرتے تھے، اور پورے طریقے سے اس کو سمجھتے تھے کہ یہ حدیث جو ہے کتنی آتھینٹک ہے۔ تو اس پر تقریباً 100 برس تک کام ہوا، اور یہ بہت زیادہ اس پر کام ہوا ہے۔ وہ وقتی طور پر تھا مکے میں جی کہ صرف قرآن لکھا جاتا تھا۔ اچھا آپا، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انڈرسٹینڈنگ آف دا حدیث از ہاف نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ دا نیریٹرس از ہاف نالج۔ تو میرا اشارہ اسماء و رجال کی طرف ہے، اس کو آپ تھوڑا اور واضح کر دیں۔ اصل میں وہ زمانے میں پڑھنا لکھنا تھا نہیں، لوگ ایک دوسرے کے بارے میں ڈیٹیل دوسرے شہروں میں جو لوگ دور دور چلے گئے تھے کیسے جانتے؟ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ یہ مطلب آخری حد تک ان لوگوں نے حدیث کی آتھینٹسٹی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ایک پورا ڈسپلن ہی قائم کر دیا، کہ جس کو کہتے ہیں بایو ڈیٹا۔ تو تمام نیریٹرز، تقریباً 5 لاکھ نیریٹرز ہیں، ان کا بایو ڈیٹا بہت ہی تفصیل سے لکھا، اور اس میں خاص طور پر اخلاق، ان کا عدل، ان کا حافظہ، جو چیزیں زیادہ ضروری تھیں یہ معلوم کرنے کے لیے کہ کیا ان کی حدیث ہمارے لیے ایکسیپٹیبل ہے، آتھینٹک ہے کہ نہیں۔ تو اس طریقے سے انہوں نے بہت لمبا یہ کام تھا، بہت محنت کیا انہوں نے، مطلب وہ لوگ دن رات بس اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ دنیا سے تو ان کو کوئی سروکار ہی نہیں تھا، بس
یہی کر رہے تھے، کیونکہ قرآن تو کلیکٹ ہو گیا تھا اور اس میں اب جو کام تھا وہ ہو گیا تھا، اب حدیث کا ہی کام رہ گیا تھا۔ اب لوگوں کو یہ پریشانی تھی کہ حدیثیں جب جن لوگوں کو زیادہ تر چیزیں حافظے میں رہتی تھیں، اب جب لوگ ختم ہو جائیں گے تو وہ حدیثیں بھی ان کے ساتھ ختم ہو جائیں گی۔ تو اس وجہ سے ان کو یہ پریشانی تھی کہ ان لوگوں کی زندگی میں ہی تمام حدیثیں جو ہیں وہ کلیکٹ ہو جائیں۔ لیکن صرف کلیکشن، کیونکہ اس زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جو حدیثیں گڑھ رہے تھے، تو یہ کلیکشن جو ہے اس کی آتھینٹسٹی اتنی ہی زیادہ ضروری تھی جتنا کہ کلیکشن۔ تو اس کے لیے ایک اورینٹلسٹ ہیں ڈاکٹر اسپرنگر، انہوں نے کہا کہ کوئی قوم دنیا میں ایسی نہیں گزری جس نے مسلمانوں کی طرح اسماء الرجال کا عظیم الشان فن ایجاد کیا ہو۔ مطلب آپ سوچئے کہ وہ عرب جن کو سوائے لکھنا پڑھنا کے اور کچھ نہیں آتا تھا، تو اسلام نے ان کو کتنا زبردست ہیرو بنا دیا کہ انہوں نے 5 لاکھ لوگوں کا پوری ڈیٹیلڈ بایو ڈیٹا تیار کر دیا۔ تو اس میں ایک ایک چیز دیکھتے تھے کہ یہ آدمی نان سیریس تو نہیں ہے، اگر وہ بازار میں تفریح کرتا ہوا ملے، ہنسی مذاق کرتا ہوا ملے ضرورت سے زیادہ، تو اس کی بھی حدیث وہ نہیں لیتے تھے۔ اور حدیث اگر کوئی بھی عقل کے خلاف ہو، معمولی نیکی پہ بڑے بڑے ثواب، جیسے آج کل ایسی حدیثیں سنائی جاتی ہیں، ذرا ذرا سی نیکی پر بڑے بڑے ثواب، تو وہ اس کو بھی نہیں مطلب صحیح نہیں قرار دیتے تھے، وہ موضوع میں آ جاتی تھی، ضعیف میں آ جاتی تھی۔ اور ایسی حدیثیں جو قرآن کے جو احکام ہیں، قرآن کی جو باتیں اس سے ٹکرا رہی ہوں، تو وہ اس کو بھی نہیں لیتے تھے، اس کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے تھے کہ ان کے حدیث کے کلیکشن میں اس کو جگہ دی جائے۔ تو جو خاص بات تھی وہ یہ تھی کہ راوی کو جھوٹا نہیں ہونا چاہیے، نان سیریس نہیں ہونا چاہیے، عادل ہونا چاہیے، اور اس کا اخلاق بہت ہی سپیریئر ہونا چاہیے، کیونکہ تبھی اس کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ایک نیریٹر تھا، بڑا دلچسپ قصہ ہے۔ جی تو ایک بار لوگ دور دور سفر کر کے جاتے تھے ملنے کے لیے کہ اگر کسی کے پاس کوئی حدیث ہے تو اس کو جمع کریں۔ تو ایک آدمی کے پاس سنا تھا کہ اس کے پاس کوئی حدیث ہے، تو وہاں گئے، تو وہاں دیکھا کہ ایک ایسی خالی برتن لے کے وہ گھوڑے کو بلا رہا ہے، آواز دے کے، خالی برتن، مطلب اس میں کچھ دانہ نہیں تھا، وہ گھوڑے کو مطلب دھوکہ دے رہا تھا کہ دانہ ہے اس میں، تم آؤ، اس کو بلا رہا تھا۔ تو انہوں نے کہا جب یہ گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے تو اس کی حدیثوں کا کیا بھروسہ، تو وہ واپس آ گئے، اس سے حدیث نہیں لیا۔ تو اتنا زیادہ ان لوگوں نے جی دھیان کیا اس بات پر۔ جی، بہت ہی دلچسپ قصہ بتایا آپا۔ آپا اسی جواب کو ایکسٹینڈ کر کے پوچھوں گا، جیسے آپ نے کہا کہ راوی کا اخلاق بہت سپیریئر ہونا چاہیے، اور آپ نے یہ جیسے ایک قصہ بھی بتایا، تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پروفٹ کے ڈیتھ کے بعد حدیث میں دلچسپی بہت زیادہ بڑھ گئی، 2 ریزن کی وجہ سے۔ ایک تو یہ تھا کہ جو صحابی تھے وہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم they were passing away, they were dying, and secondly large number of followers of Islam began to increase. پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ پہلے 4 خلیفہ کے دور میں جو صحابی ہیں وہ ڈفرینٹ کنٹریز میں جا کے سیٹل ہو گئے، جہاں جہاں اسلام پھیل چکا تھا، تو لوگ آ کے ان سے ٹریڈیشن سنا کرتے تھے۔ تو سوال یہ ہے کہ یہ آفیشیل کمپائلیشن یہ کب شروع ہوا، اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے انڈیویجول لیول پہ تو شروع سے ہی کام ہو رہا تھا، تو جن لوگوں کا بہت اچھا حافظہ تھا، قوی حافظہ تھا، وہ حفظ کرتے تھے، اور جن لوگ حافظے میں اتنی اچھا نہیں تھا تو وہ لوگ جس کو کہتے ہیں کہ فوٹوگرافک میموری، تو کچھ لوگوں کی فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی تو وہ تو حفظ کر لیتے تھے، اور باقی لوگ لکھ لیا کرتے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ اسی بات کا چرچا ہوتا تھا، جب کسی سے ملتے تو یہی پرافٹ کی باتیں لوگوں کو بتاتے۔ جب آدمی مسلسل ایک دوسرے سے بات کرے گا، اسی پر ڈسکشن کرے گا، تو وہ یوں بھی یاد ہو جاتا ہے۔ تو انڈیویجول لیول پر تو کام شروع سے ہو رہا تھا، لیکن آفیشیل لیول پر
حضرت عمر ابن عبدالعزیز جو کہ 5ویں خلیفہ راشد کہے جاتے ہیں، تو ان کے زمانے میں ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک پرنس تھے، تو شروع میں بہت ہی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے تھے، لیکن جب ان کو خلافت ملی تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا، بالکل سادہ زندگی، خدا سے ڈر کے ہر وقت عبادت کرتے رہنا، مسجد میں رہنا، تو اس طرح کی ان کی زندگی تھی۔ تو ان کو یہ بات، اس کا احساس ہوا کہ صحابہ لوگ چلے جائیں گے، تابعی چلے جائیں گے تو ہم کیا ہوگا؟ تو انہوں نے کہا کہ اسی کو علم کہا جاتا تھا، حدیث کی نالج کو علم کہا جاتا تھا، تو علم مٹ جائے گا۔ تو اب چونکہ وہ خلیفہ تھے تو انہوں نے سرکاری طور پر تمام لوگوں کو، تمام عاملین کو، گورنرز کو، تمام حکام کو فرمان بھیجے کہ اس علاقے میں جہاں جہاں بھی حدیثیں ملیں اس کو جمع کیا جائے۔ تو اس طریقے سے کیونکہ وہ خلیفہ تھے تو ان کا تو فرمان جو ہے وہ اس پر پوری طریقے سے عمل ہوا، اور ہر جگہ لوگوں نے جمع کرنا شروع کیا۔ اور جو ابن شہاب الزہری جو ہیں وہ اس کے ہیڈ آف دس پورا کیمپین کے ہیڈ بنائے گئے، اور وہ ان کا حافظہ بھی بہت بہت اچھا تھا۔ تو انہوں نے بہت محنت سے اس کو تمام جو حدیثیں جمع ہو رہی تھیں اس کو مدون کیا۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے اس کی نقلیں تیار کی۔ تو یہ لوگ گھر گھر جا کر حدیثیں جمع کرتے تھے، دور دراز کا سفر کیا کرتے تھے۔ پتہ چل جاتا تھا کسی ایک آدمی کو دوسرے شہر میں اس کے پاس ایک حدیث ہے تو وہ بس اونٹ پر بیٹھ کے وہاں چل پڑتے تھے، تو دن رات بس وہ اسی کام میں لگے رہتے تھے۔ تو اس طریقے سے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کا یہ بہت بڑا کنٹریبیوشن تھا، حالانکہ وہ دو سال ہی خلیفہ رہے، تو لیکن انہوں نے ایک پوری مہم چلا دی تھی، وہ ان کے بعد بھی لوگ جمع کرتے رہے حدیثوں کو۔ جی جی، آپ نے پوری مہم چلا دی تھی جیسے آپ نے جی کہا۔ تو آپ یہ کہا جاتا ہے کہ دیر آر 3 periods آف کمپائلیشن، اس کے بارے میں بھی آپ بتائیں۔ تو پہلا پیریڈ تو وہی ہے جو انڈیویجول لیول پر تھا، یہ 1 ہجری سے 100 ہجری تک یہ ہے، لیکن یہ دوسرا ہجری میں دوسرا جو دور تھا اس میں یہ 100 ہجری سے 150 تک رہا۔ تو اس میں ہر شہر میں اب صحابہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی دوسرے شہروں میں چلے گئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری باتیں جس نے نہیں سنی ہیں اس کو پہنچا دو۔ تو یہ آخری خطبے میں فرمایا تھا، تو تمام صحابہ جو ہیں وہ ادھر ادھر چلے گئے تھے لوگوں کو خدا کا پیغام پہنچانے کے لیے، تو انہیں کے پاس حدیثیں تھیں۔ تو اب جو ہے تبع تابعین کا زمانہ آ گیا تھا یہ، تو تبع تابعین ان لوگوں سے ملتے جو بھی اویلیبل تھا اور حدیثوں کو جمع کرتے۔ تو ایسا تھا، پہلے تو مکہ مدینہ میں پہلے پیریڈ میں ہوا جمع، اس کے بعد دوسرے شہروں میں جمع ہوا۔ پھر تیسرے دور میں کیا ہوا، یہ تھا 3rd سینچری میں، تیسرے دور میں تمام جو اسلامی امپائر، مسلم امپائر تھا، تو پورے ہر جگہ لوگوں نے کام کیا، اور جہاں جہاں بھی لوگ تھے ایسے جن کے پاس حدیثیں تھیں تو انہوں نے تمام حدیثوں کو جمع کر لیا۔ پھر اس کے بعد امام بخاری، امام مسلم وغیرہ نے یہ ساری حدیثوں کا کلیکشن کیا، بہت اس پوری زندگی اس میں انہوں نے لگا کہ اس کو کلیکشن کیا، اور تو ساری اسکروٹنی کی کہ کیا صحیح ہے کیا غلط۔ تو یہ 3 دور میں یہ حدیثیں جو ہیں جمع ہوئی ہیں۔ جی اب بہت سے لوگ حجت حدیث پر زور دیتے ہیں، اور مولانا وحید الدین خان صاحب نے حکمت حدیث اور معرفت حدیث اس کو ایمفسائز کیا ہے، بہت زیادہ انہوں نے 3000 سے زیادہ صفحات بھی زائد کیا ہے۔ میرا جو یہ آخری سوال ہے وہ یہی ہے کہ کچھ لوگوں کو اہل قرآن کہا جاتا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہاں، اس پر مولانا نے کافی لکھا ہے، ایک الرسالہ دسمبر 2013، اور بھی کتابوں ہیں ان کی،
تو اس میں کافی لکھا ہے حدیث پر. تو یہ جو اہل قرآن ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم صرف قرآن کو مانیں گے، وہ حدیث کو نہیں مانتے. تو جو یہ اصل میں وہ کیوں ایسا کرتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ حدیث کی جو تدوین ہے، کمپائلیشن ہے، اس پر وہ شبہ کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ کمپائلیشن جو ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہوئی نہیں، بعد میں وہ کہتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں، کتنی آتھینٹک ہے کتنی آتھینٹک نہیں ہے، کیونکہ حدیثیں تو حافظے میں زیادہ تر ہوتی تھیں. اب حالانکہ یہ بھی وہ ہے، کیونکہ اس زمانے میں حافظہ بہت ہی قوی ہوتا تھا. اس زمانے میں رائٹنگ وغیرہ تو بہت ہی کم اس کا رواج تھا نا، تو تمام لوگ جو ہیں حافظے میں ہی سب کچھ رکھتے تھے، اور ان کو سب کچھ یاد رہتا تھا حافظے میں. ساری پوئٹری جو ہے، پوئمس جو ہیں وہ حافظے سے ساری ریسائٹ کرتے تھے، ساری باتیں حافظے سے ہوتی تھیں. تو جب جتنا زیادہ حافظے کو یوز کیا جائے اتنا ہی زیادہ وہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ کہ حافظہ ان کا زبردست تھا، ان کو جو کچھ بھی حفظ کرتے تھے وہ ان کو یاد رہتا تھا. بہت سارے تو ایسے لوگ ہیں جن کی فوٹوگرافک میموری ہوتی تھی، ایک بار پڑھا بس ان کو وہ یاد ہو گیا. پھر دوسری بات یہ ہے کہ حدیث کی جو کلیکشن ہوا وہ صرف کلیکشن کر کے کتاب نہیں بنا دی گئی، بلکہ اس کی زبردست طریقے سے اسکروٹنی ہوئی ہے. تو اسکروٹنی کر کے امام بخاری نے اور امام صحیح مسلم میں جو ساری حدیثیں ہیں، صحیح بخاری میں جو حدیثیں ہیں، تو یہ ساری اتنی اسکروٹنی کر کے انہوں نے ایک ایک حدیث کا پتہ کیا، اور اسی کے لیے انہوں نے جو ہے پورا فن نکالا، ڈسپلن پورا بنایا کہ نیریٹرز کی جانچ کی جائے. کیونکہ اصل چیز تو نیریٹر تھا. اگر نیریٹر صحیح نہیں ہے، نیریٹر سچا نہیں ہے، اس کا حافظہ نہیں ہے صحیح، تو اس کی حدیث کو لینے میں پھر مسئلہ پیدا ہو جاتا، وہ آتھینٹسٹی نہیں ہو سکتی تھی. تو اس طریقے سے ساری چیزوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے اور پوری محنت کرتے ہوئے حدیثوں کو جمع کیا گیا. تو مسند احمد میں بھی 30,000 حدیثیں ہیں، اور اس کے بعد جب اب تو کمپیوٹرائزڈ ہو گیا سب کچھ، اب تقریباً 50,000 حدیثیں کمپیوٹر میں اب ایزیلی جو ہیں وہ اویلیبل ہیں. تو حافظہ جو تھا وہ سب سے پہلے تھا. اور دوسرے یہ ہے کہ بہت سارے ایسے صحیفے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھ لیے گئے تھے، جیسے میں نے ابھی بتایا تھا. تو ایک امام ابن شہاب الزہری تھے، تو ان کا حافظہ بہت زبردست تھا. تو ایک بار خلیفہ ہشام ابن عبد الملک نے ان کا حافظے کی ٹیسٹ لینا چاہا، تو انہوں نے 400 حدیثیں ان سے املا کروائیں. انہوں نے جس آرڈر میں 400 حدیثیں املا کی تھی تو وہ انہوں نے اس کو لکھوا لیا، بادشاہ نے، خلیفہ نے اس کو لکھوا لیا. پھر ایک مہینے کے بعد ان سے کہا کہ وہ حدیثیں مس پلیس ہو گئی ہیں، آپ دوبارہ سے اسی آرڈر سے املا کرا دیجئے. تو انہوں نے پورا اسی آرڈر سے املا کرا دیا، اور اس میں جب انہوں نے دونوں ملایا، وہ تو ایسے ہی کہا تھا ان سے، جب دونوں ٹیلی کیا تو دونوں میں کوئی بھی فرق نہیں تھا. تو کچھ لوگوں کی بہت زبردست میموری ہوتی ہے، تو اس کا جو ہے وہ اس کا پورا استعمال کیا انہوں نے، پورا اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کر دیا اسی مشن کے لیے. ایک حافظ قتادہ تھے، تو وہ حضرت انس کے شاگرد تھے. انہوں نے کہا کہ جو کچھ میرے کان میں پڑ جاتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جاتا ہے. تو ایسے لوگ تھے جنہوں نے اس مشن میں پورا حصہ لیا، اور اس کے لیے اپنے سیکریفائس کے لیول پر انہوں نے کام کیا. تو ایک ہے حمام ابن منبہ، وہ ابو ہریرہ کے ہم وطن تھے، تو اسی لیے وہ ابو ہریرہ کے خدمت میں حاضر ہوئے، اور ان سے انہوں نے بہت کچھ حدیثوں کو سیکھا. تو کہتے ہیں کہ 150 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ نے ان کو املا کرائی تھیں، ڈکٹیٹ کرائی تھیں.
تو یہ جو ہے نا صحیفہ حمام ابن منبہ، تو یہ جو ہے اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اصل برلن اور دمشق کے کتب خانے میں اس کا مینوسکرپٹ موجود تھا۔ تو ڈاکٹر محمد حمید اللہ جو کہ بہت اس پر انہوں نے کام کیا ہے حدیث پر، تو ان کو یہ مینوسکرپٹ ملا، پھر انہوں نے یہ حدیثیں جو ہیں مسند احمد میں شامل ہیں، تو انہوں نے اس مینوسکرپٹ سے مسند احمد کی حدیثوں کو ملایا تو بالکل ایز اٹ از وہ تھا۔ تو اگر ایک چیز ایسی ثابت ہو جائے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ مسند احمد میں اور دوسری کتابوں میں شامل کیا گیا ہے ان لوگوں کے جو صحیفے، وہ بالکل ایز اٹ از شامل کیا گیا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میری بات کوئی غلط نقل کرے گا تو اس کو بہت زیادہ گناہ ملے گا۔ تو لوگ اس معاملے میں بہت زیادہ حساس تھے، تو اس میں کچھ بھی غلطی نہیں ہونے دیتے تھے۔ اس ڈر کے مارے کئی لوگ تو جو کچھ لکھا ہوا ہوتا تھا وہ جلا دیتے تھے، کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے۔ تو ان لوگوں نے بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ یہ کام کیا، تو اس کا کوئی اہل قرآن جو ہیں وہ جسٹیفائڈ نہیں ہے، کیونکہ ان کا مین یہ ہے کہ حدیث کا جو کمپائلیشن ہے وہ پرافٹ کے زمانے میں نہیں ہوا، بعد میں ہوا، لیکن وہ شروع سے ہی ہو رہا تھا۔ بس اس کی صرف وہ فرق یہ تھا کہ پہلے حافظے میں تھا، رائٹنگ میں کم تھا، بعد میں سارا رائٹنگ میں سب جمع کر دیا گیا۔ جی آپا، حالانکہ وہ آخری کوشچن تھا لیکن کچھ کامنٹس اور ایک سوال آیا ہے، تو میں وہ پڑھنا چاہوں گا سیشن ختم کرنے سے پہلے، اور اس کے بعد ایک ریلیز بھی ہے۔ تو پہلے میں کامنٹس پڑھنا چاہوں گا۔ یہ بھیجا ہے کامنٹ حمید اللہ خان صاحب نے پاکستان سے، انہوں نے لکھا ہے انفارمیٹیو نیریٹڈ اسکالرلی۔ فہیم عمر صاحب نے لکھا ہے ماشاء اللہ یو ایکسپلینڈ ایوری تھنگ ویری ویل اینڈ آئی کوڈ انڈرسٹینڈ اٹ ایزیلی۔ ڈاکٹر اسلم خان صاحب نے لکھا ہے سہارنپور سے، ڈاکٹر فریدہ یو آر رائٹ، حدیث از ناٹ اے مسٹیریس ٹرم، اٹ از اونلی another name of practical and easy explanation of Quranic verses۔ محمد آصف صاحب نے لکھنؤ سے لکھا ہے ماشاء اللہ آپا بہت کلیئرٹی دے رہی ہیں حدیث کو لے کر۔ مس فریدہ کامران نے پاکستان سے لکھا ہے جزاک اللہ فار سچ ان ڈیپتھ ڈیٹیلز آن دس ٹاپک اینڈ انکریزنگ آر نالج، may اللہ بلیس یو آل۔ مولانا اقبال عمری نے چنئی سے لکھا ہے ماشاء اللہ ویل سیڈ اباؤٹ امپورٹنٹ تھنگز آن حدیث، جزاک اللہ آپا۔ فیصل شاہ صاحب نے پاکستان سے لکھا ہے گریٹ گرینڈ سپر سیریز آپا، ماشاء اللہ کیپ اپ دا گریٹ ورک۔ تو thank you to all of you for liking the program. Please do keep sending such comments and questions. It gives us ideas and it also encourages us to continue with such series. Thank you so much for watching programs regularly. آپا یہ سوال ہے، یہ سبجیکٹ سے باہر ہے لیکن پھر بھی میں لینا چاہوں گا۔ سائف انور صاحب نے لکھا ہے، انہوں نے پوچھا ہے آپ سے کہ قرآن میں ہے کہ تم پر جو بھی مصیبت آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہی کاموں کی وجہ سے، دوسری طرف قسمت کا عقیدہ ہے، جو ہوتا ہے اللہ نے پہلے سے ہی لکھ دیا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں بظاہر آپس میں کانٹراڈکٹری نظر آتی ہیں، تو اس کے پیچھے کیا جواب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو واضح کریں۔ قسمت اس معنی میں نہیں ہے جیسے ہم لوگ بولتے ہیں، بلکہ اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا ہے، مثال کے طور پر کہ اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو ہم کو کامیابی نہیں ملے گی، یہ قسمت ہے۔ تو یہ جو ہے کہ جو کچھ تم کو مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے کیے کا ہوتا ہے۔ تو یہ جنگ احد کے موقع پر تھا، کیونکہ لوگوں کو یہ احساس ہو گیا تھا کہ ہم بہت طاقتور ہیں اور کچھ غلطی ہو گئی تھی وہاں پر، تو اس کی وجہ سے تھا۔ تو ہم کو ہمیشہ اب بلیم دائی سیلف پر ہمیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اکثر ہماری ہی اپنی غلطی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اگنور کرتے ہیں اور دوسرا کوئی اسکیپ گوٹ ڈھونڈتے ہیں۔ تو یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے، قسمت بنانے سے ہی بنتی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اصول مقرر کر دیے ہیں اسی پر
चलने से हमारी किस्मत बनती है और बिगड़ती है। जी आपा बस 3 और कमेंट पढ़ के आपका सेशन मैं ख़त्म करना चाहूँगा क्योंकि अभी अभी आए हैं। तारिक बदर साहब ने पाकिस्तान से लिखा है, वेरी इन्फॉर्मेटिव, इट वाज एक्सप्लेन्ड इन वेरी सिंपल वे। मौलाना अब्दुल बासित उमरी ने गुलबर्गा से लिखा है, माशाअल्लाह हदीस के मौजू पर बहुत ज़बरदस्त बातें बताईं। मिस सादिया शेख ने दुआएं भेजी हैं पाकिस्तान से। तो जज़ाकल्लाह आपा, देखा कि आप कि सब लोगों ने बहुत पसंद किया। Thank you so much for doing this session today. And before we end today's session, there is one launch of a new Quran translation. This Quran translation is in the Swahili language. And as you know that CPS and Good Word Books are continuously translating the Quran in different international and national languages. It is making the task of conveying the word of God in every home in easy language and contemporary language. So I will request Dr. Sani Estein Khan Saab, who is actually spearheading this project, to launch this new translation of the Quran. It is now available for all of you to distribute it. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मुझे बेहद खुशी महसूस हो रही है स्वाहिली ज़ुबान में कुरान का ट्रांसलेशन पब्लिश हुआ है। ये इस ट्रांसलेशन में जो ज़्यादा अहम रोल अदा किया है वो हारून शेख साहब ने किया है। उन्होंने वहाँ कांटेक्ट किया कीनिया में, और एक साहब जिनका नाम है जुम्बे उमरी जुम्बे, ये वैसे रहते हैं इंग्लैंड में लेकिन हैं कीनिया के, तो इन्होंने ये ट्रांसलेट किया। और स्वाहिली ज़ुबान जो है ये वर्ड साहिल से बनी है। साहिल यानी कोस्ट, साहिल का प्लूरल है सवाहिल, और स्वाहिल से बन गया ये स्वाहिली, यानी ऑफ कोस्ट्स, ऑफ द कोस्ट्स, यानी साहिल पे बोली जाने वाली ज़ुबान। तो ये जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट है, इस पे बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ ये ज़ुबान बोली जाती है, जैसे तंजानिया, कीनिया, युगांडा। कीनिया की तो ये नेशनल लैंग्वेज है, युगांडा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, मोज़ाम्बिक, रवांडा, कॉन्गो, ब्रूंडी, मेडागास्कर, ज़ैंज़िबार। ओमान में भी कुछ लोग स्वाहिली लैंग्वेज जानते हैं। उसकी वजह यह है कि ओमान वाज पार्ट ऑफ ज़ैंज़िबार एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, तो वहाँ भी स्वाहिली लैंग्वेज भी लोग जानते हैं। तो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जहाँ एज ए सेकंड लैंग्वेज, चूँकि अफ्रीका में ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वहाँ 2-3 लैंग्वेजेस होती हैं। अरबिक आमतौर से वो लोग जानते हैं, और जो उनकी लोकल लैंग्वेज है। तो स्वाहिली बड़ी अहम ज़ुबान है अफ्रीका की, और कहते हैं कि 200 मिलियन लोग बोलते हैं, और बहुत ही अहम ज़ुबान है। इसमें काफ़ी दावती काम वहाँ हुआ है, क्रिश्चियंस ने भी किया है मिशनरी काम, और मुस्लिम्स ने भी किया है। और इसमें बहुत अरबी के अल्फाज भी हैं, बल्कि 2 स्क्रिप्ट है, एक अरबिक के स्क्रिप्ट से भी लिखी जाती है और रोमन स्क्रिप्ट से भी लिखी जाती है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये कुरान का ट्रांसलेशन जो कि मौलाना के इंग्लिश ट्रांसलेशन से हुआ है, बहुत ही कारआमद साबित होगा, और इंशाल्लाह जल्द ये कुरान वहाँ पहुँचेगा। और काफ़ी लोग वहाँ ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं कि इसको फैलाएं वहाँ, तो अल्लाह ने चाहा तो इससे काफ़ी अच्छे नताइज निकलेंगे। अल्लाह ताला उन सब लोगों को जज़ाए खैर दे जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया ट्रांसलेशन में, और जो लोग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में हिस्सा ले रहे हैं। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।
آمین، جزاک اللہ. ڈاکٹر صاحب تو یہ اب کون سا نمبر ٹرانسلیشن ہو گیا؟ میرے خیال سے اب 40 کے آس پاس پہنچ رہا 40 ہے. کے آس پاس، جی ماشاء اللہ. الحمدللہ. کچھ اور ٹرانسلیشنس ابھی ہوئے ہیں ریسنٹلی جی. جو کہ ٹرکی میں چھپے ہیں، جیسے بوزنین ہے، رومانین ہے، اور چیک ریپبلک ہے، اور ایک نیا ٹرانسلیشن پولش کا ہے. ایک پہلے دوسرا ہوتا تھا. ایسے 5-6 نئے ٹرانسلیشنس ہوئے ہیں جی جو ابھی کاپیز آئی نہیں. جی. جب آئیں گے تو انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی ذکر کریں گے. اللہ تعالیٰ قبول کرے اور آسانی دے. آمین. جزاک اللہ. So with this, we will end today's session. We'll be back next Sunday at 10:30 a.m. Thank you.